لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير الصلاة والسلام على النبي المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ومحکم کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھیں مل کر محمد والا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق چند آیات اور روایات کا سہارا لیتے ہوئے کچھ کوشش کریں گے کہ ان چند دقائق اور لمحوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے کچھ نہ کچھ معرفت جو ہے ہم حاصل کر سکیں۔ ویسے تو ممکن نہیں ہے کہ مخلوق خدا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حقیقی کو حاصل کر سکے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو قرآن اور روایات میں ذکر کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے عظمت جناب سیدہ کچھ روشن کی جائے، اور جس سورہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق آپ لوگ اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا ہے۔ جب کوئی شخصیت کسی کو ہدیہ دیتی ہے تو وہ اپنے لحاظ سے دیتی ہے، اپنے یوں کہنا چاہیے اسٹیٹس کو جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ دیتی ہے کہ میں کیونکہ اتنا عالی ہوں تو اب جب میں کسی کو ہدیہ دوں تو یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ بھائی دیکھو اتنی بڑی شخصیت تھی اور ہدیہ جو ہے بالکل کم دیا۔ اس کی مثال اگر ہم چھوٹی سی لینا چاہیں، بالفرض ایک مالدار ہے، کسی کے شادی میں جاتا ہے اور پتہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک پیسے والا ہے، اور وہ جا کے لفافہ 1000 روپے کا دے، تو مجھے بتائیے لوگ باتیں بنائیں گے یا نہیں؟ حتماً کہ بھائی کنجوس آدمی ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود شادی میں فقط 1000۔ لیکن اگر وہ اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مثلاً 50,000 دے یا لاکھ دے تو کہا جائے کہ ہاں بھائی اس نے اپنی حیثیت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اتنا ہمیں تحفہ دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، رازق ہے، اب جب وہ اپنے حبیب کو تحفہ دے گا تو وہ تحفہ کیسا ہونا چاہیے؟ یقیناً دینے والا اگر دیکھا جائے تو لیسا کا مثل ہی شے کا مصداق ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اور لینے والے کو دیکھا جائے تو لینے والا جو ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید و سردار ہیں۔ یقیناً اب دینے والا اور لینے والا دونوں اپنے لحاظ سے بے مثال ہیں، تو جو ہدیہ اب اللہ کے حبیب کو ملے گا اور اللہ عطا کرے گا تو یقیناً وہ بھی بے مثل ہوگا، بے مثال ہوگا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا ہے، تو اس سورہ کی اگر شان نزول ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شان نزول کا خلاصہ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، زیادہ اس میں طول میں جانا نہیں چاہتا،
کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ فرزند اس دنیا سے چلے گئے، تو اب پیغمبر کی ظاہراً دیکھا جائے تو کوئی نسل نہیں ہے۔ تو عاص بن وائل نے تانا یہ دیا کہ یہ شخص جو ہے وہ ابتر ہے، مقتول نسل ہے، اب اس کی نسل جو ہے وہ آگے چلنے والی نہیں ہے۔ اب جب تانا یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مقتول نسل ہے، اس کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، یہ ابتر ہے، دم بریدہ ہے، تو اب پروردگار عالم نے اس کے جواب میں اپنے حبیب کو سورہ کوثر عطا کی اور کہا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ اب فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانیہ هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا۔ اب دیکھیے کہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جو سمجھنا ہے قرآن کی روح سے، کوثر کس کو کہتے ہیں ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا، کوثر یعنی کیا۔ اب جب آپ کوثر کا معنی کریں گی تو پہلے آپ کو شان نزول کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ شان نزول کیا ہے؟ تانا ہے اللہ کے حبیب کو کہ یہ شخص ابتر ہے۔ اب جب تانا یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ابتر ہے، تو اب جب ہم کوثر کا معنی کریں گے کہ کوثر کہتے کس کو ہیں، تو عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہاں سے جو ہے واضح اور روشن ہو جائے گی۔ اب دیکھیں میں اس تفسیر میں جانا نہیں چاہتا کہ علماء مفسرین نے کیا کیا معانی جو ہے وہ ذکر کیے ہیں کہ کوثر کس کو کہتے ہیں، لیکن کوثر کا جو مادہ ہے وہ کثرہ سے ہے، کاف، ثے اور رے، کثرت، یعنی ایسی چیز کہ جس میں کثرت پائی جاتی ہو، فراوانی جسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم جب معنی کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، جیسا کہ علامہ طباطبائی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جب آپ کوثر کا معنی کریں گے تو آخری آیت کے ساتھ جو ہے ایسا معنی کریں کہ جو سازگار ہو، یعنی بالفرض ہم یہ کہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو علم عطا کیا، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو حکمت عطا کی، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو نبوت عطا کی، بے شک آپ کا دشمن جو ہے بے اولاد رہے گا۔ تو یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوثر کا معنی یہ کیا جائے۔ یقیناً اس سے جو ہے اگر آخری آیت کو ہم ملانا چاہیں تو بات جو وہ واضح نہیں ہو رہی کہ علم دے دیا تو آپ کا دشمن جو بے اولاد رہے گا، آپ کو حکمت دے دی، نبوت دے دی، آپ کو کوئی اور چیز عطا کر دی، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اب معنی کریں ایسا کہ جو آخری آیت کے ساتھ جو ہے وہ سازگار ہو، مناسبت رکھتا ہو۔ تو اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوثر کا معنی یہ کیا جائے گا اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب وہ خیر کثیر کس شکل میں ہے؟ وہ شکل جو ہے، اس کی صورت جو ہے وہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اولاد رہے گا۔ تو اب یہاں سے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو بزرگان ہیں بعض جن کو امام المشککین کہا جاتا ہے، انہوں نے خود نقل کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کتنی بابرکت خاتون ہیں کہ ان کی اولادوں کو قتل کیا گیا، دیواروں میں چنایا گیا، ان کے خون سے گارا بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ادھر ادھر کونوں میں اولاد زہرا سادات کی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ پس پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی فاطمہ عطا کی ہے۔ اب ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اولاد رہے گا۔ تو بات جو ہے یہاں سے جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہ خیر کثیر ایک جملہ بس ذہن میں رکھیے گا،
انشاءاللہ یہ آپ کے کام بھی آئے گا، اور جا کر جو ہے زیارت جامع کبیرہ بھی پڑھیے گا، اس میں بھی آپ کو جملہ ملے گا، ہر خیر کا چشمہ در فاطمہ ہے، یعنی خیر کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اس در کا نام فاطمہ ہے۔ یہ ہے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ تو بس سورہ کوثر، اب یہ بہرحال اگر مجلس کا عنوان دیا جائے تو اس میں آپ جو ہے جا کر جو ہے دیکھ سکتی ہیں کوثر اور تکاثر، اور اگر آپ کے پاس آیت اللہ آغا کراتی کی تفسیر نور اگر ہو تو اس میں بھی جو ہے جا کر جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں، اور شاید میرے جانتا خیال ہے کہ اردو میں ترجمہ ظاہراً جو ہے شاید ہو چکا ہے اس کا۔ تکاثر، کوثر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے تکاثر بھی کثرہ سے ہے اور کوثر بھی کثرہ کے مادہ سے ہے، دونوں کا دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، تکاثر اور کوثر، کاف سے رے۔ سورہ تکاثر بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور یہاں سے انا اعطیناک الکوثر۔ بس کوثر اور تکاثر میں فرق کیا ہے؟ کم از کم 10 فرق جو ہیں آگے کراتی نے جب وہ ذکر کیے ہیں، اور اگر آپ اس کو لے لیں گے تو جو ہے بہت فائدہ مند جو ہے وہ رہے گی۔ فقط ایک فرق بتا دوں کہ تکاثر انسان کو، کثرت مال اور کثرت اولاد انسان کو غافل بنا دیتا ہے، لیکن جس کے پاس کوثر آتی ہے وہ اپنے رب کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تکاثر، کثرت مال اور کثرت اولاد، یہ انسان کو جو ہے غافل بنا دیتے ہیں، لیکن جس کے پاس کوثر آتی ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے اپنے رب کی جانب۔ تکاثر انسان کو قبرستان کی طرف لے جاتا ہے، کثرت، زیادہ ہونا کسی چیز کا، جو معنی کہے گا تکاثر یعنی کثرت مال اور کثرت اولاد۔ یہ تکاثر جو ہے، یہ کثرت مال اور کثرت اولاد جو ہے، یہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان، قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، یعنی یہ کوثر جو ہے انسان کو رب کی طرف لے جاتی ہے۔ تو گویا کہ کوثر خیر ہے، اس کے اندر کثرت تو پائی جاتی ہے اس کے اندر، لیکن یہ خیر کثیر ہے کہ جو انسان کو پروردگار عالم کی جانب لے جاتی ہے۔ تکاثر میں بھی کثرت پائی جاتی ہے، لیکن وہ مال اور اولاد کے لحاظ سے ہے، لیکن وہ کثرت انسان کو یہاں تک کہ انسان قبرستان جو جا کر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اب آپ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ کریں کہ کوثر جو ہے کسے کہا جاتا ہے، اور یہاں سے جو عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ایک چیز۔ دوسرا، قرآن میں جس طریقے سے آپ نے سنا ہے کہ علی فی القرآن، علی علیہ السلام قرآن میں، اب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی آیت کا معنی کریں گے تو وہاں پر یا تو قرآن سے کوئی تفسیر ہو، یعنی آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہو، یا کوئی ہمارے پاس روایت ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں ہیں کہ ادھر جو ہے یہ معنی جو ہے یہ معنی ہے اور مراد جو یہ شخص ہے۔ مثلا مثال دے دوں تاکہ گفتگو کو آگے میں بڑھاؤں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اگر ہم ترجمہ یہ کریں کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، تو رسی سے مراد کیا ہے؟ کون سی رسی کہ جس کو تھاما جائے؟ اعتصام کرنا ہے، پکڑنا ہے، تھامنا ہے رسی کو، تو وہ رسی ہے کون سی؟ تو اب روایات اگر جا کر دیکھیں گے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، تو روایت ہمیں بتائیں گی کہ حبل اللہ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب روایت جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ جی حبل اللہ کا معنی جو وہ یہ ہے، تو ہمیں بات جو وہ سمجھ میں آئے گی کہ جی اس حبل اللہ سے مراد جو ہے وہ یہ عام رسیاں نہیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہیں، اس سے مراد جو ہے ولایت اہل بیت، ولایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مراد ہے۔ اسی طریقے بہت ساری آیات۔ اب آئیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کہ آپ انشاءاللہ قرآن میں جا کر پڑھیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کیا قربا کو جو ہے آپ جو ان کا حق جو ہے وہ دے دیجئے۔ خود اہل سنت کی تفسیر در المنثور میں اس آیت کے ذیل میں ہے کہ جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو اللہ کے حبیب نے جناب سیدہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ کے حبیب نے فدق کو جناب سیدہ کے حوالے کر دیا۔ بات واضح ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ جناب سیدہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے فدق جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں پہ کوشچن مارک، سوال، رسول کی رحلت کے بعد جناب سیدہ جب دربار میں جاتی ہیں تو کیا لینے کے لیے گئی ہیں؟ اپنا حق لینے کے لیے گئی ہیں یا وراثت میراث لینے کے لیے گئی ہیں؟ حق لینے کے لیے گئی ہیں۔ توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میراث لینے کے لیے نہیں گئی۔ دیکھیے، اور اس چیز کو شرعی مسئلہ بھی ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے، اس کو اپنے اذہان عالیہ میں بٹھائیے۔ مرنے سے پہلے عام زندگی میں والد اپنی بیٹی کو اگر کچھ دیتا ہے یا اپنی اولادوں کو کچھ دیتا ہے تو وہ میراث نہیں ہے، وہ ہدیہ ہے، وہ گفٹ ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اب مرنے والے کے اختیارات نہیں چلیں گے، اب جو پروردگار عالم نے کہا ہے وہ چلے گا نظام، یعنی جس کا جو حق ہے وہ ملے گا۔ اس کو اور تھوڑا سا میں واضح کروں، مثلا میرا گھر ہے، میرے مثلا جو ہے بالفرض فرض کر رہے ہیں 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ اب میں اپنی ہی زندگی میں بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد کہتا ہوں جی میں نے آپ کی شادی کر دی، اب میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا، اب یہ جو گھر وغیرہ ہے یہ میں تینوں بیٹوں کو نام کر رہا ہوں، اور میں نے ان کو مالک بنا دیا کہ یہ آپ کی ملکیت ہو گئی، یہ اب آپ کا گھر ہے۔ بیٹیوں کو میں نے کچھ نہیں دیا، فقط شادی کر دی۔ ٹھیک، صحیح ہے، میرا اختیار ہے، میری ملکیت ہے، میں کچھ بھی کروں۔ لیکن جیسے ہی اب میں مر گیا، مرنے کے بعد 2 بیٹیاں بھی ہیں 3 بیٹے بھی ہیں، میں نے کسی کو مالک وغیرہ نہیں بنایا، ایسی مال چھوڑ کر چلا گیا، تو اب آیا بیٹیوں کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اب میرا نہیں چلے گا نظام، کیوں؟ کیونکہ اب میں مر گیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لڑکوں کا 2 حصے ہیں اور لڑکیوں کا 1 حصہ ہے۔ اگر 40 روپے لڑکے کو مل رہا ہے تو لڑکی کو 20 روپے ملے گا۔ اب یہ گھر بیچیے پورا اور اس میں حصے کیجئے، 3 بھائیوں کے حصے اور 2 بہنوں کا حصہ، 1 حصہ ان کو ملے گا، 2 حصے ان کو ملیں گے۔ لڑکے میں نے کہا 3 ہے تو 6 حصے لڑکوں کے پاس آ جائیں گے
اور 2 حصے، ایک ایک حصہ لڑکیوں کے پاس آ جائے گا، نہیں گویا کہ 8 حصے جو کل مال کے جو بنیں گے، اس طرح سے جو ہے مال جو تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر جب فدق کا مسئلہ آتا ہے، فدق کا مسئلہ آتا ہے، یہاں پر کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے اور اہل سنت کی تفسیر یہ بیان کر رہی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے جناب سیدہ کو بلایا اور فدق دے دیا۔ اب جب دے دیا تو اب سامنے والا کیا پیش کر رہا ہے کہ رسول جو ہے کوئی انبیاء میراث چھوڑ کر نہیں جاتے۔ بھائی میراث کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر کہ جو ہم میراث کے مسئلے کو یہاں پر لے کر آئیں۔ یہاں تو جناب سیدہ کا حق ہے، وہ حق لینے کے لیے گئی ہیں، وہ حق اپنا مانگنے کے لیے آئی ہیں۔ تو بہرحال دوسری آیت وآت ذی القربی حقہ کے روایت میں جا کر ہم جب دیکھیں گے اہل سنت کی تو ہمیں ملے گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فدق جو ہے ان کی ملکیت تھی، رسول نے اپنی زندگی ہی میں دے دی تھی، اب وہ مالک ہے اور اپنا حق جو ہے وہ لینے کے لیے گئی۔ اس کے علاوہ قرآن کی اور بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق مشہور و معروف آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کو ہمارے ہاں جو بیان کیا جاتا ہے حدیث قصہ میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر۔ اب اس کا شان نزول، اس کا جو شان نزول ہے اہل سنت کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اور ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے حبیب نے چادر اوڑھی اور یہ ہستیاں چادر کے نیچے آئیں، اور آنے کے بعد جب یہ ساری ہستیاں جو وہ جمع ہو گئیں تو اللہ کے حبیب نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آیت تطہیر جو ہے نازل ہو گئی، یہ ان کے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ پوری حدیث قصہ، بند حقیر کی کتاب ہے شرح حدیث قصہ، انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو جا کر جو ہے وہ خریدیں، انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ ایام فاطمیہ میں جو ہے کام آئے گی۔ شرح حدیث قصہ میں پوری بہرحال جو ہے جو ممکن ہو سکا چند ورقوں میں کوشش کی کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی، لیکن تفسیر جو اگر شرح لکھ جائے تو بہت طولانی ہو جائے، لیکن بہت مختصر۔ ہمارے ہاں حدیث قصہ کب پڑھی جاتی ہے؟ مجلس شروع کرنے سے پہلے۔ نکاح ہونا ہے حدیث قصہ، گھر لیا ہے حدیث قصہ، مثلا عقیقہ ہے بچے کا، چلیں بھائی بسم اللہ کر لیں عقیقہ سے پہلے جو ہے کھانا کھانے سے پہلے حدیث قصہ۔ شب جمعہ مثلا چلیں بھائی زیارت امام حسین بھی پڑھیں گے، اور خصوصاً 9 چندی جمعرات ہو تو جی چلیں بھائی حدیث قصہ میلاد میں۔ کیا حدیث قصہ اسی کے لیے؟ ہم حدیث قصہ کو سمجھے ہیں یعنی کیا؟ ہمیں ابھی حدیث قصہ کی معرفت نہیں ہے کہ حدیث قصہ یعنی کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں مجمع جمع ہو جائے اس لیے جو بھائی حدیث قصہ پڑھ لیں، جب آواز لوگوں کے کانوں میں جائے گی نا ہاں جی مجلس شروع ہو گئی ہے، ہاں میلاد شروع ہو گیا ہے، تو لوگ آنے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی اب آہستہ آہستہ جو ہے چلو بھائی امام بارگاہ کا جو ہے رخ کیا جائے۔ لیکن ہم نے عظمت حدیث قصہ کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ حدیث قصہ ہے کیا۔ حدیث قصہ وہ واحد حدیث ہے کہ جس میں قرآن بھی ہے، جس میں حدیث قدسی بھی ہے، جس میں جبرائیل کا کلام بھی ہے، جس میں 5 معصوم ہستیوں کی گفتگو بھی ہے، جس حدیث قصہ میں فضائل اہل بیت بھی ہیں، جس حدیث قصہ میں
درس اخلاق بھی ہے، جس حدیث قصہ میں گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی ہیں، جس حدیث قصہ میں وجود امام زمانہ کا اثبات بھی ہے۔ خود پھر حدیث قصہ کی برکت دیکھیے کہ جب آپ دعائے کمیل پڑھتی ہیں، دعائے عدیلہ پڑھتی ہیں، دعائے مجیر پڑھتی ہیں، دعائے مناجات امیر المومنین پڑھتی ہیں، دعائے توبہ پڑھتی ہیں، الا ماشاءاللہ دعائیں جو ہیں، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ پھر دعائے جوشن کبیر ماہ رمضان میں خصوصاً پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پھر علماء بتاتے ہیں جی یہ روایت ہے، یہ روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ اس دعا کی یہ فضیلت ہے، یعنی کوئی روایت آ کر بتاتی ہے کہ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، لیکن حدیث قصہ وہ واحد حدیث ہے کہ جس میں اس کی خود فضیلتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیّا واصطفانی بالرسالۃ نجیّا مذکر خبرنا ھذا فی محفل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ، یعنی کیا کہ جہاں پر بھی جس محفل میں بھی ہمارے شیعہ اور ہمارے محب جمع ہوں گے اور وہاں پر اس حدیث کا تذکرہ کیا جائے گا، پڑھی جائے گی، الا ونزلت علیہم الرحمہ، وہاں پر کیا ہوگا؟ رحمت ہی رحمت نازل ہوں گی۔ یہ باہر سے نہیں ہے کوئی روایت ہمارے پاس، خود مولا کائنات نے پوچھا، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ فضیلت ہے۔ وحفت بہ الملائکہ، دوسری فضیلت یہ ہے کہ آسمان سے ملائکہ آئیں گے اور چاروں طرف سے اس امام بارگاہ کہیے کہ جس محفل میں یہ ہوئی ہے ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، احاطہ کر لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَّا أَن يَتَفَرَّقُوا، جب تک وہ جدا جدا نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک معصوم مخلوق ان لوگوں کے لیے استغفار کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے؟ دو فضیلتیں یہ ہو گئی، تین فضیلتیں اور جو ہے بعد میں جو ہے ہم ہے کسی کا، غم ہے کسی کا، وہ دور ہو جائے گا اس حدیث قصہ کی تلاوت، اور جس کے لیے بزرگان نے تاکید کی ہے، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ فاضل انکرانی، آیت اللہ گل بیگانی، آیت اللہ باہالدینی اور الا ماشاءاللہ بزرگان جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی حاجت پیش ہو تو کثرت کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت کرو، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث قصہ میں جملہ موجود ہے، وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ، وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ کہ کوئی حاجت کو طلب کرنے والا نہیں ہے، الا مگر یہ کہ اس کی حاجت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ شاید اس جملے سے وہ جو ہے استشہاد کرتے ہوئے کہ کثرت کے ساتھ اس لیے ملتا ہے آگے فاضل کے لیے بھی، آگے گل پیگانی کے لیے بھی حسن، کہ انہوں نے اپنے پاس حدیث قصہ رکھی ہوئی تھی، جب کوئی حاجت لے کر آتا کہ ہماری یہ حاجت ہے، ہماری یہ مشکل ہے، یہ حدیث قصہ پکڑا دیتے، جاؤ اس کو پڑھو جا کر، اپنی حاجت کی برابری کے لیے جو ہے حدیث قصہ کے جو انسان جو وہ تلاوت کرے۔ تو حدیث قصہ جو ہے بہرحال یہ نہیں ہے کہ فقط مجلس اور میلاد کی ابتدا کرنے کے لیے جو ہے حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے، پڑھی جائے، بلکہ حدیث قصہ کے معارف سمجھیں کہ اس میں اس حدیث قصہ میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں۔ بہت سارے، اگر میں چاہوں تو فقط اسی کے اوپر جو ہے گفتگو کروں اور پورا ہمارا جو ہے درج جو ہے وہ اس حدیث قصہ پہ جو ہے ختم ہو جائے۔ بہت سارے میں نے بتایا کہ آپ کو کہ اس میں اخلاق بھی ہے، اخلاق بھی اس میں پوشیدہ ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی اس میں پوشیدہ ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو ثابت کرنا ہے اس حدیث قصہ میں موجود ہے۔ فقط میں اشارہ کر دوں، اب جا کر پھر آپ پڑھیے گا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا،
کلمہ بنو. چادر میں جناب سیدہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2. اب جب 2 بیٹے ہیں تو عربی لحاظ سے ابن 1 کے لیے آئے گا، ابنان 2 کے لیے آئے گا، اور بنو جمع کے لیے آئے گا. 3 سے زیادہ ہوں تو بنو، 3 یا 3 سے زیادہ ہوں. تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا، ابناہا کہہ دیتا پروردگار عالم کہ فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے ابناہا نہیں کہا، کب و بنوہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ فاطمہ کے بیٹے. کیوں؟ اگر ابناہا کہہ دیتا تو اس کے بعد آیت تطہیر کو نازل کرنا ہے، اور جب آیت تطہیر کو نازل کرنا ہے تو پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے بھائی 14 پاک نہیں ہے تمہارے، 5 پاک ہیں. آیت تطہیر یہ کہہ رہی ہے، تم لوگوں نے ہی بیان کیا کہ بھئی یہ حدیث قصہ یہ ہے، اس میں 2 کا تذکرہ ہے، سیدہ کے اور بیٹوں کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم نے گویا کے اعتراض کرنے والوں کے منہ پر مہر لگا دی و بنوہا کہہ کر کہ فاطمہ کے بیٹے، یعنی حسن حسین سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک. یہ سارے کے سارے طیب و طاہر ہیں، لیکن ان طیب و طاہر میں جو مرکز ہے وہ جناب سیدہ ہے. مرکز عصمت و طہارت جناب سیدہ. نبوت اور امامت کو وصل کرنے والی چیز کا نام ہے فاطمہ. سبحان اللہ. آیت تطہیر میں بھی دیکھیں اور مباہلہ میں بھی دیکھیں. آگے نبوت، پیچھے امامت، درمیان میں جناب سیدہ. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ حلقہ وصل ہیں، یعنی ملانے والی ہیں نبوت اور امامت کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہستی نبوت اور امامت کو ملا اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. اور پھر آئیے، کیونکہ قرآن کے ہی متعلق چل رہے ہیں ہم اور بیان کر رہے ہیں. آیت تطہیر میں اب بارشان نزول اس کا ہو گیا، سورہ کوثر ہو گئی، وآت ذی القربى حقہ ہو گئے. چوتھی آیت مباہلہ. کیا ہے آیت مباہلہ؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. اب آگے کو فعلاً ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو ثابت کرنا ہے. دیکھیے، اگر آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کرے. جی، آپ اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنی مردوں کو لاتے ہیں. کوئی اور؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. آج شہادت کا دن ہے، ہنسنا منع ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لاؤ. اب لکھیے گا آپ نساء، کلمہ نساء. نساء کہتے ہیں عورت کو، خاتون کو. آیا نساء کا مطلب فقط خاتون اور عورت ہے؟ بہن کو نساء کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نساء بیوی کو نساء کہہ سکتے ہیں؟
बेटी को निसा कह सकते हैं, माँ को निसा कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो निसा यानी औरत, औरत में सब शामिल है। अब कहाँ से पता चलेगा कि ये जो निसा का कलमा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर बेटी है, यहाँ पर बीवी है, यहाँ पर बहन है, यहाँ पर खातून है, यहाँ पर ज़ौजा है, कहाँ कैसे पता चलेगा? कलमा एक ही है, लेकिन निसा खातून औरत, औरत माँ की शक्ल में भी हो सकती है, औरत बहन की शक्ल में भी हो सकती है, औरत बेटी की शक्ल में भी हो सकती है। औरत औरत है, लेकिन क्या है, बस नाम तब्दील होता जा रहा है। अब ये जो होगा कि जी, अब मतलब समझा नहीं सकी, लेकिन कहना आप जो चाह रही हैं वो मैं बयान कर देता हूँ। अभी मैं बयान कर रहा हूँ। देखें कि निसा का माना कब बेटी है, कब बीवी है, कब बहन है, कब माँ है, ये करीने मुकाबिल से पता चलता है। करीने मुकाबिल। अब वो करीने मुकाबिल क्या है, पहले ये मैं आपको समझा दूँ। यकीनन सर। देखिए कि फ़र्ज़ करते हैं मैं मरीज़ हो गया, ठीक है, आपके मदरसे कायम वालों को पता चला भी मौलाना ईरान से आए थे, और आए तो यहाँ पर जो है सबको जो है बुखार चल रहा है, आते ही मौलाना मरीज़ हो गए, और अब मसलन जब वो दर्स पे नहीं आ सकते, इन्होंने कहा भाई अब आए भी हैं और दर्स भी देना था, नहीं आ पा रहे, तो चलें हम मिल के चलते हैं, क़िबला की इयादत करते हैं, जिसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है, और बुखार में जो है डॉक्टर ज़्यादा ये कह रहे हैं कि सेब का जूस पिएं, अनार का जूस पिएं, चलें हम अनार लेकर चलते हैं क़िबला के लिए, ताकि क़िबला में जो है थोड़ी सी ताकत जो वो आ जाए। अब मुझे था बुखार, इयादत के लिए आए, लेकर आए अनार। कौन सा अनार? मीठा ना, फुलझड़ी वाला या खाने वाला? फल खाने वाला। 15 शाबान थी, आपके बच्चे घर में आए बिलबिलाते हुए कि अम्मी जी बाहर जो है लड़के जो हैं पटाखे फोड़ रहे हैं, फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, आप हमें अनार दिला दीजिए, हमें अनार चाहिए। कौन सा अनार? खिलाने वाला देंगे आप उनको अनार, या फुलझड़ी वाला? फुलझड़ी वाला। यहाँ मरीज़ होना करीना बन रहा है कि अनार मौलाना को चाहिए, देना है खाने वाला। 15 शाबान करीना बन रहा है कि बच्चे को अनार चाहिए, कौन सा? फुलझड़ी वाला। मेरे सीने में दर्द हुआ और मैंने सीने पर हाथ रखा, जैसे हाथ रखा लोग समझे कि क़िबला को जो है सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट की तकलीफ़ हो रही है। कहा कि डॉक्टर के पास लेकर जाओ। कौन सा डॉक्टर? मेडिकल, हार्ट का डॉक्टर। क्यों? आइज़ के डॉक्टर के पास ले जाइए मुझे। कार्डियक इशू। कि नहीं, क्योंकि सीने में तकलीफ़ है तो डॉक्टर एक आम है, दिल का भी डॉक्टर है, आँखों का भी डॉक्टर है, तो इनको जो अभी डॉक्टर की ज़रूरत है वो हार्ट के डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं बैठा बैठा दर्द दे रहा था और बार बार जो आँखों को यूँ करता जा रहा था। आप लोगों ने कहा कि मौलाना की आँखों में जो तकलीफ़ है सही नहीं है। मौलाना साहब आप डॉक्टर को दिखाइए ना। कौन से डॉक्टर को? आइज़ के डॉक्टर को। ये बस खुजाना, ये जलन होना या रेड होना आँखों का, ये जो करीना बन रहा है कि मुझे डॉक्टर चाहिए, लेकिन हार्ट का नहीं, आँखों का। बात समझ में आ गई? अब आइए कुरान में निसा का तर्जुमा जो अक्सर बेशतर आप और हम करते हैं आयत मुबाहिला में, फ़कुल तालो नदू अबना आना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम, कि तुम अपने जो है बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। ये तर्जुमा सही नहीं है। क्यों? करीने मुकाबिल से समझ में आएगा कि निसा का तर्जुमा है क्या। अर्रिजाल कव्वमूना अलन निसा, अर्रिजाल मर्द, कव्वमूना अलन निसा हाकिमियत रखते हैं औरतों पर। कौन हाकिमियत रखता है? मर्द। किस पर? औरतों पर। औरतों पर। इधर निसा का तर्जुमा है होगा औरत। मर्द हाकिमियत रखेगा औरतों पर। अब ये औरत बीवी की शक्ल में भी हो सकती,
یہ عورت جو ہے بیٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی حاکمیت مرد کے پاس ہے، جو آج کے دور میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ بالکل نہیں ہے، تو سر اس میں قصور تو مرد کا ہے نا، ہمارا دونوں کا قصور ہے۔ بہرحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ بہرحال حاکمیت جو ہے وہ مرد۔ اب رجال کیونکہ آیا ہے، نساء کا ترجمہ یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ مرد حاکمیت رکھتا ہے بہن پر، نہیں، عورت پر۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا أَوْ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وراثت کی آیت ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر جو ہے بھائی ہو، وَنِسَاءً، کیا ترجمہ کروں؟ بہن۔ اب نساء کا ترجمہ بہن آپ نے کہاں سے کیا؟ کیونکہ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً آیا ہے، یہاں پہ آیا بھائی، یہاں پہ اب کوئی ترجمہ نہیں کرے گا اگر بھائی ہو اور عورتیں ہوں، بھائی ہو اور بیوی ہو، کوئی ترجمہ نہیں کرے گا۔ اب جا کر دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اخوا آیا ہے، اخوا قرینہ بن رہا ہے کہ یہاں پر نساء کا جو ہے ترجمہ جو بنے گا وہ بنے گا بہن۔ مرد آیا ہے تو نساء کا ترجمہ بنے گا خواتین، عورتیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من دون النساء، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جیسے وہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتی تم بھی نہیں جا سکتی۔ یہ نبی یعنی بعنوان شوہر ذکر ہوا ہے، تو یہاں پر نساء کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بہنوں، اے نبی کی ماؤں، نہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من دون النساء، کیونکہ آگے بھی قرینہ ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ تم گھروں میں رہو، یہ کرو وہ کرو، تو آگے بھی قرینہ بن رہا ہے، اور خود یہاں پر جو ہے نبی بعنوان شوہر، اس لیے ترجمہ ہوگا یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نساء کا ترجمہ ہم جو کر رہے ہیں قرینہ مقابل سے کر رہے ہیں۔ پھر آئیے، فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرعون کیا کرتا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ سنا ہوا ہے نا واقعہ کہ جو بھی لڑکا ہوتا تھا فرعون جو ہے ان کو مار دیتا تھا، کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب موسیٰ جو وہ آ جائے، اس لیے جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں لڑکیوں کو جو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ترجمہ ہو رہا ہے یا دوسری جگہ وَيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ابنا اور نساء، کیا ترجمہ ہے؟ کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے یا ذبح کر دیتا ہے، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بیٹی کا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ ابنا کیونکہ آیا ہے، اس کے مقابلے میں جب نساء آئے گا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بیٹیاں۔ بیٹیاں۔ اب آئیے آیت مباہلہ، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اے حبیب ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، اور ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ ابن آیا یہاں پر، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، نساء تو اب نہ یہاں بہن ہوگا، نہ بیویاں ہوگا، نہ مائیں ہوگا، کیونکہ اب ابن آیا ہے تو ابن کے ساتھ جو ہے آئے گا جب نساء تو ترجمہ ہوگا بیٹی۔ ترجمہ اٹھا کر جا کے دیکھیے گا، شیخ محسن خدا انہیں غری کے رحمت کرے، ان کا ترجمہ ہے قرآن کا، انہوں نے بہت اچھا یہ ادھر ترجمہ کیا، انہوں نے یہی بیٹی ترجمہ کیا ہے۔
آیت مباہلہ میں کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ جی مولانا یہ تو آپ نے جو دائرہ تنگ کر دیا، چلیں مان لیتے ہیں کہ ہم ترجمہ وہی جو آپ لوگوں نے پہلے کیا تھا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جی یہاں پر ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاؤ، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں مقام عمل میں کہ آیت مباہلہ کی جو صورت اگر دیکھنا چاہیں تو وہ میدان عمل ہے۔ اب جب میدان عمل میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے ترجمے کے بقول کہ عورتوں کو لے کر جانا ہے، تو کیا مدینہ میں کوئی عورت نہیں تھی؟ یہ سر 11 تو ان کی بیوی ہے۔ فقط جناب سیدوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ سوچنے کی پھر بات ہے نا کہ بھائی کم از کم جو ہیں ازواج رسول ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ کم از کم جو ہے رحلت سے پہلے 9 بیویاں تھیں، 11 کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، 9 مان لیتے ہیں، 8 مان لیتے ہیں، 5 مان لیتے ہیں، اور دیگر عورتیں نہیں تھیں؟ پر کوئی بیوی جیسی نہیں تھی، نہ ان جیسی کوئی ماں تھی نہ۔ یہی بات ہے کہ یہاں پر جو ترجمہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہاں پر نساء عظمت جناب سیدہ کیونکہ ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، چھپانا تھا، اس لیے ترجمہ میں انہوں نے کیا کیا؟ عورتیں۔ لیکن مقام عمل میں اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ اگر نساء کا اگر ترجمہ کرنا ہے تو سیدہ، بے شک سبحان اللہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ کی عظمت یہاں سے جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے کہ اگر عورتیں بھی مان لیں لیکن کوئی عورت ایسی نہیں تھی۔ کیوں سیدہ جیسی نہیں تھی؟ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آگے آیت کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، جب جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے تو کوئی اور جھوٹوں پر لعنت خاتون نہیں کر سکتی، اگر کر سکتی ہیں تو جناب سیدہ۔ تو دیکھیں ہم یہاں سے جو ہے آپ جو ہے اس طریقے سے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو جو ہے قرآن سے جب وہ آپ ثابت کر سکتی ہیں۔ 4 آیتیں ہو گئیں، 5ویں آیت مشہور و معروف، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول سے پوچھا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من قرابتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب وہ کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت کو جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا علی و فاطمہ و حسن حسین، ان کی مودت کو جو ہے اللہ کے حبیب نے جو وہ واجب قرار دیا۔ اب آپ گفتگو جو مودت کے اوپر کریں کہ مودت کسے کہا جاتا ہے، محبت کسے کہا جاتا ہے، اور پھر جو ہے آپ کی گفتگو جو وہ آگے چلے گی، بڑھے گی، اور یہ مودت اور محبت جو ہے کتنے جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور سود مند ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، کہ جہاں پر تمام محبتیں اور رشتہ داریاں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، جہاں پر اب جس سے بھی محبت کرتے ہوں یا کرتی ہوں سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر جب آپ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے تو ان کی محبت جو ہے وہ کام آئے گی۔ ہمیں جو دنیا داری ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو واقعاً ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جس خالق نے ہمیں بیچا ہے وہی جو ہمارا رازق ہے، جتنا رزق لکھا ہے اتنا وہ ہمیں جو وہ عطا کرے گا۔ اولاد ہے، بیوی ہے، عزیز و اقارب میں سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ قبر تک لے جاتے ہیں ہمیں بس، اور من و مٹی کے نیچے ہمیں دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جس طریقے سے روایت میں ہے کہ اے سلمان، سیدہ کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود آیت مودت کو لیجئے اور پھر جناب سیدہ کے اس چیز کو، حدیث کو لیجئے کہ رسول نے فرمایا اے سلمان، سیدہ کی محبت جو ہے 100 مقامات پر کام آئے گی، جس میں سے جو ہے آسان ترین یہ ہیں، چند ایک کو اللہ کے حبیب نے جو بیان کر دیا۔
کہ حساب و کتاب کے وقت بھی کام آئے گی، صراط پر بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی. یہ ایک آسان ترین، یعنی اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں یہ آسان ہے، اس سے مشکل اور ہیں، لیکن آسان ترین یہ ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ محبت جو ہے وہ کام جو ہے آ رہی ہے. تو خود اس کے اوپر جو ہے اب الحمدللہ آپ جو ہے وہ مجالس جو ہے وہ بنا سکتی ہیں. یہ 5 آیتیں اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور کچھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سیرت کے متعلق جو ہے بیان کرنا ہے، اور وہ یہ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں وَلِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ، کہ فاطمہ کے لیے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. انشاءاللہ آپ کے پاس وہ کتاب ہوگی، حضرت زہرا کے 9 آسمانی نام. جی جی حور انسیہ اس میں نہیں، یہ 9 نام ہوئے. میں بیان کرتا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں وَلِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ، کتاب کا نام ہے حضرت زہرا کے 9 آسمانی نام، بند حقیر کی کتاب ہے. وَلِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ، 9 نام. اب جناب سیدہ کے جو 9 نام ہیں، علماء کہتے ہیں ایک قاعدہ کلیہ دیتے ہیں کہ کثرت الاسامی تدل علی کثرت الفضائل، کہ جس کے جتنے نام زیادہ ہوں گے اس کی پھر فضیلتیں بھی کیا ہیں اتنی زیادہ ہوں گی. اور دیکھیے کہ جب ہم بچے کا نام رکھتے ہیں نا تو یہ گارنٹی نہیں دیتے کہ یہ بچہ آگے چل کر ایسے ہی ہوگا. مثلا میں نے اپنے بچے کا نام رکھا عالم، لیکن بڑے ہو کے وہ جاہل ہے بیچارہ. میں نے بچے کا نام رکھا عابد، وہ عبادت سے کوسوں دور ہے. میں نے بچے کا رکھا عاقل، وہ ہے دیوانہ. میں نے بچے کا نام جو ہے بچی کا نام رکھا حوریہ، ہے وہ کالی. یعنی مطابقت نہیں ہے میرے نام رکھنے میں اور بچے کے. لیکن جب پروردگار عالم کسی کا نام رکھے گا، کیونکہ وہ عالم ہے تا روز قیامت، اب یہ بھی کہنا بھی شاید صحیح نہ ہو، اس کا ہر چیز کا علم ہے، علم بذات الصدور ہے. وہ گارنٹی لے گا کہ جب میں نام رکھ رہا ہوں تو یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے. اب 9 نام رکھے ہیں اللہ نے کس کے؟ جناب سیدہ کے. فاطمہ ایک نام ہے. اب جب فاطمہ نام رکھا ہے تو اب جو فاطمہ کا معنی ہوگا یعنی بچانے والی، تو اپنے محبوں کو اور شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. ایک نام فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ یا محدثہ دونوں صحیح ہیں، الزہرا. یہ 9 نام ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے. اب یہ جو 9 نام ہیں نا، اب ان 9 ناموں کے متعلق جو روایات ہیں اگر ان کو جا کر ہم دیکھیں تو کم از کم سمجھ میں یہ آتا ہے 9 فضیلتیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں پائی جاتی ہیں، حتماً پائی جاتی ہیں. اب ظاہر امام کہہ رہے ہیں اور وہ بھی چھٹے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک، تو اب ہر ایک نام کی جو ہے بہرحال اپنی جو ہے فضیلت جو ہے وہ ہے. اور خود صدیقہ اگر دیکھا جائے کہ ایک نام ہے جناب سیدہ کا، یعنی سچ بولنے والی خاتون، یعنی جہاں پر امکان شائبہ کذب نہ ہو، یعنی کوئی شبہ بھی نہیں دے سکتا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیدہ جو ہے وہ جھوٹ بولیں گی، کیونکہ صدیقہ ہیں. صدیقہ کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پر جو ہے انسان جو وہ جھوٹ نہیں بولتا، ایسی سچی خاتون کہ جہاں پر جو ہے جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے.
صدیقہ اسے کہا جاتا ہے. پھر مبارکہ بابرکت خاتون. خود بہرحال ہر ایک کلمے میں بہرحال جو ہے بحث جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت روایات میں جہاں پہ یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے وہاں پر یہ ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لے کر آتی تھیں، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کاما الیہا، یعنی کیا؟ رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور جناب سید جب آتے تھے ان کی طرف بڑھتے تھے. بڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے؟ جہاں پر خود بیٹھے ہوا کرتے تھے وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بٹھاتے تھے. اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. جگر کا ٹکڑا ہمارے ترجمہ کیا جاتا ہے، شاید وہ صحیح نہ ہو. فاطمہ تو بضعۃ منی یعنی میرے وجود کا حصہ ہے. جناب فاطمہ وجود کا ایک حصہ ہے. اب یہ سیدہ سلام اللہ علیہ اتنی عظمت ہونے کے باوجود کہ اللہ کے حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، 9 آسمانی نام ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس سیدہ کو توجہ کیجئے گا، آپ کا نجان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اس بی بی کو ہماری دنیا میں سے کیا پسند ہے؟ مبارک رسول اللہ، قرآن مجید. جناب سیدہ فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے فقط 3 چیزیں پسند ہیں. 3 چیزیں. نمبر 1 تلاوت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت. یقیناً میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خاتون ماں باپ والدین جب بچی کا جہیز خریدنا شروع کرتے ہیں تو سب میں پہلے کیا چیز لیتے ہیں؟ قرآن. اور الحمدللہ رب العالمین بچی کی شادی ہو گئی. خدا تمام بچوں کے نصیب اچھے کرے انشاءاللہ، بہترین رشتہ مہیا کرے. کبھی کسی ماں نے یا کسی باپ نے پوچھا ہے بچی سے قرآن پڑھا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ فلاں ڈنر سیٹ جو دیا تھا یوز کر لیا، وہ بیڈ شیٹ جو دی تھی وہ استعمال کی، وہ پتیلیوں کو جو سیٹ دیا تھا وہ استعمال کیا، وہ جو کپڑے دیے تھے وہ استعمال کر لیے. کبھی کوئی والدین نہیں پوچھتا کہ جو سب میں پہلے ہم چیز لے کر آئے تھے جہیز کی اور جس کے نیچے سے تمہیں ہم نے گزارا تھا وہ پڑھتی بھی ہو یا نہیں پڑھتی. شاد و نادر کوئی ماں یا باپ ہو، میں وہ نہیں کہہ سکتا. جی میں اپنی بہن سے روز پوچھتی ہوں. ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے. کہ بہت کم ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ کوئی والدین اپنی بیٹی سے کہ بھئی قرآن تو کھولا کرو، برکت ہے قرآن. قرآن فقط گھر میں رکھنے کا نام برکت نہیں ہے، قرآن کو کھولا جائے، قرآن کو پڑھا جائے. اور جناب سیدہ کو کیا پسند ہے؟ قرآن کی تلاوت، ایک چیز. دوسری وَالنَّظَرُ وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت. 3 والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. یہ سیدہ کو بہت پسند ہے. اب میرے ذہن میں نہیں کہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے یا نہیں، اگر بیان کیا تو شاید تکرار ہو جائے. شادی کا پہلا جوڑا کتنا مہنگا ہوتا ہے؟
کم از کم اگر میں گرے سے گرا آج کے دور میں لگا لوں 50,000 کا تو حتماً ہوگا، گرے سے گرا، ورنہ سے تو مجھے پتہ ہے، وہ میں قیمت آپ کو نہیں بتا رہا، میں بہت لیول نیچے لے کر آ رہا ہوں۔ 50,000 چلیں، 30,000، 25,000، ماشاء اللہ، چلیں 10,000، کتنا پہنا ہے؟ بہت سارا پہن لیا، بہت خوش نصیب خاتون ہے پھر آپ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے شادی کا جوڑا؟ شادی کی رات یا کوئی دیور جیٹ وغیرہ یا کسی کی شادی ہوئی، کوئی خاص و خاص اس میں، ورنہ ایسے ہی رکھا رہتا ہے۔ پھر دے دیں کسی غریب کو، کسی سید بچی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی غریب کی شادی ہو رہی ہے، پڑا رہے گا۔ یا جب مثلا مردوں کو جو سوٹ ملتا ہے پینٹ کوٹ، وہ بھی پڑا رہتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہیلدی بھی ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے۔ بھائی بہتر ہے کہ کسی کو دے دیا جائے، لیکن دیں گے نہیں، رکھے رہیں گے۔ لیکن عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جب رسول خدا آتے ہیں گھر میں دوسرے دن، کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ جناب رسول خدا کہتے ہیں بیٹی وہ نیا لباس کہاں ہے جو ہم نے دیا تھا؟ کہ بابا فقیر آیا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا اے فاطمہ نیا جوڑا خود پہن لیتی، پرانا لباس جو ہے وہ غریب کو دے دیتی۔ کہ بابا آپ نے ہی تو آیت پڑھ کے سنائی تھی اور کہا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو تم کو پسند ہو وہ اللہ کے راہ میں دے دو۔ مجھے نیا جوڑا جو وہ پسند تھا وہ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا۔ یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت۔ ہے ہمارے ہاں ایسا؟ شاد و نادر۔ دیکھیں اب آپ کہیں کہ مولانا نہیں ہے بہت کم ہے۔ جیسے بہن نے کہا، اب مسئلہ خواتین کو انٹی کہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں، باجی گئے تو وہ بھی بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بہن میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گی آپ۔ بس بہن نے مثلا کم قیمت کا لیا اور کئی مرتبہ پہن لیا، بہت اچھی چیز ہے۔ ایسے کم ہے، بہت کم ہے، شاد و نادر، یعنی جیسے کہ 100 میں سے 1-2 آپ کو مل جائے، ورنہ ہوتا نہیں ہے۔ اکثر جو جوڑا جو وہ پڑا رہتا ہے، اور رکھے ہی رکھے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے، لیکن دیں گے کسی کو نہیں۔ کیوں؟ گھر والوں نے دیا ہے۔ بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اگر سیرت کو ہم دیکھیں تو جناب سیدہ کی سیرت میں ہمیں کچھ اور ملتا ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیتی ہیں۔ اور پھر شادی کی رات اگر دیکھا جائے ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ جب مولا کائنات نے جناب سیدہ کو گھر میں بھی ملتا ہے، رسول خدا نے بھی، اور یہاں پر بھی ملتا ہے کہ جب مولا کائنات کے گھر آئے تو جناب مولا کائنات نے بھی ایک مرتبہ جناب سیدہ کے چہرے کی طرف دیکھا، سیدہ خیر ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میں یہ فکر کر رہی ہوں کہ میں ابھی اس گھر سے یہاں پہ آئی ہوں، اور اس گھر سے مجھے جانا ہے کہاں؟ اپنے گھر، آخری گھر۔ یا علی آج کی رات ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مصلی بچھایا اور ساری رات جو ہے عبادت کی، اور پھر جب دوسرے دن کائنات کے حبیب آئے، کوئی سسر اپنے داماد سے سوال نہیں کرتا کہ میری بیٹی کو کیسا پایا۔ کائنات کے رسول نے سوال کیا، علی بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کہ عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین مددگار ہے عبادت۔ یہ شادی کی پہلی رات کی بات ہو رہی ہے، جو ہمارے ہاں جو ہے نہ جانے کن باتوں میں اور کن چیزوں میں جو گزر جاتی ہے۔ جناب سیدہ کے واقعی یہ جو ایام آئے ہیں، اور الحمدللہ اب کافی جو مجالس ہونے لگی ہیں، سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بیان کیا جائے۔ اور آخری بات، اور ٹائم میرا ختم ہو گیا،
کہ جناب سلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کے گھر آیا، کیا دیکھا کہ جناب سیدہ چکی چلا رہی ہیں اور آٹا بنا رہی ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف، اور خادمہ برابر میں کھڑی ہوئی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب سیدہ تھکی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سلمان کہتا ہے میں نے کہا کہ بنت رسول آپ کی کنیز آپ کے پاس موجود ہے، اس سے کام کروائیے اور آپ آرام کیجئے۔ نہیں، ایک دن کنیز کام کرے گی، ایک دن میں کام کروں گی، آج میری باری ہے اور کنیز کے آرام کی باری ہے۔ اب مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہ ہمارے ہاں جو جھاڑو پوچھا لگانے والی آتی ہیں ان کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا اخلاق پیش کیا؟ ایک پتیلی اگر وہ میلی چھوڑ کر چلی جائے، نہ دھوئے، جو طوفان بدتمیزی ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ماشاءاللہ، یا کوئی کوڑا رہ جائے، جھاڑو صحیح سے نہ دلی ہوئی ہو، کتنا ہم کرتے ہیں۔ کبھی کہا کہ چلو آج تم آرام کر لو، بیٹھو، اور میں جو ہوں جھاڑو دے رہی ہوں، میں برتن دھوتی ہوں۔ میں کرتی ہوں اور اس کو کھانا بھی کھلاتی ہوں، بینچ پہ بٹھا کے خوب گرم کر کے۔ بہت اچھی بات ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ دیکھیے وہ جو بات کی جاتی ہے ممبر سے یا کوئی، اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، شاد و نادر، لیکن اکثر ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ اب ایک میں مثال دے دوں، ماسی جو برتن دھونے کے لیے آتی ہے کب سے کب تک؟ صبح سے رات تک شاید، صبح سے رات تک کی مارسی آپ نے لی ہے۔ اس سے بات کیا ہوئی ہے؟ صبح کے برتن دھونے، دوپہر کے برتن دھونے اور شام کے برتن دھو کے تم چلے جانا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ، میرے گھر میں ماسی نہیں ہے، میں ایران میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں کوئی ماسی کا سلسلہ نہیں ہے، وائف جو سارے کام کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم بھی دھو لیتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ کیا معاہدہ ہوا ہے آپ کا؟ شام تک کام کب سے کب کے برتن دھونے؟ صبح سے لے کر شام تک۔ اگر ہم رات کے برتن بھی اٹھا کے رکھ دیتے، رکھتے نہیں رکھتے؟ جی سر۔ معاہدہ ہوا تھا آپ کا؟ پھنس گئے ہم یہاں پر۔ اب وہ اعتراض کر سکتی ہے ہم سے ماسی کہ بی بی جی میرا اور آپ کا جو معاہدہ ہوا تھا، تنخواہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں صبح کے برتن سے ہے، نہ رات کے برتن کے، اور ہم رات کے برتن بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ راضی ہے تو اور بات ہے، اگر راضی نہیں ہے تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہمیں جو ہیں بعض اوقات جب وہ پھنسا دیتے ہیں۔ اور آخری بات ایک جملہ فقط، بہرحال ایک جملہ مصائب کا، تاکہ حق زہرا سلام اللہ علیہ کچھ نہ کچھ ادا ہو جائے، کہ کوئی ماں اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ کوئی ماں یہ دعا نہیں کرتی کہ مجھے موت آ جائے، لیکن نہ جانے سیدہ سلام اللہ علیہ پر کیا کیا مصیبتیں پڑھیں کہ سیدہ نے دعا کی اللہم عجل وفاتی سریعا، کہ پروردگار اللہ مجھے جلد از جلد موت آ جائے۔ کیا مصائب تھے جناب سیدہ کے، انسان بیان نہیں کر سکتا۔ فقط اتنا ہی رونے کے لیے کافی ہے کہ کئی گھنٹے سیدہ دربار میں کھڑی رہیں، اور پھر جب دربار سے واپس آ رہی تھی نا، تو ایک ظالم نے جو رکہ جناب سیدہ کو دیا تھا، تحریر دی تھی لینا چاہی سیدہ، مانے ہوئی، تو کہتے ہیں کہ اس ظالم نے ایسا تماچا سیدہ کے مارا کہ سیدہ زمین پر گر گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ گلی، وہ راستہ جس میں جناب سیدہ کی بے حرمتی کی گئی تھی، امام حسن مجتبی جب اس گلی کے قریب پہنچتے تھے تو راستہ تبدیل کر لیتے تھے۔ اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جب یہاں پہنچے تو راستہ تبدیل کر لیتے ہیں؟ تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے مت پوچھو کہ اس گلی میں ہوا کیا ہے، وہ میں جانتا ہوں میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بس ہزاداروں وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب سیدہ در و دیوار کے درمیان آ جاتی ہیں، محسن شہید ہو جاتے ہیں، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اب وہ وقت آتا ہے کہ جب صابر امام غسل دینے لگتا ہے، اور جب غسل امام دینے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ
مرتبہ جیسے ہی علی کا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر پڑتا ہے تو ایک مرتبہ صابر امام گریہ کرنے لگتے ہیں، اور اسما پوچھتی ہیں کہ مولا یہ آپ کا گریہ کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ علی کہتے ہیں اسما مت پوچھو، سیدہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، سیدہ کی آنکھوں میں جو خون جمع ہوا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ علی کو نہیں بتایا سیدہ نے کیا مصیبتیں سیدہ پر پڑی۔ آزادارو بس وہ وقت آ جاتا ہے، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، بندے کفن فاطمہ ٹوٹے، حسین ماں کے سینے پر گرے، ملک اعلیٰ میں گریہ ہوا۔ ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے علی حسین کو ماں کے سینے سے جدا کرو۔ حسین کے رونے سے آسمان پر ہماری ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ آزادارو ایک مرتبہ علی بڑے دستے شفقت پدری پھیرا، حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیا۔ میں کہوں مولا بڑے خوش نصیب ہیں، آج ماں کا سینہ ہے، جدا کرنے کے لیے باپ موجود ہے، لیکن مولا سن 61 ہجری ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، آپ کا سینہ ہوگا، 4 سالہ بچی ہوگی اور شبر کے تماچے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس تبسل کو اپنے بارے میں قبول و منظور فرما، حاضرین مجلس حاضرین درس کی جتنی حاجات شرعین کو پورا فرما، پروردگار بحق محمد وآل محمد مدرسے قائم کو ترقی عطا فرما، جو رکاوٹیں ان کو دور فرما، جو افراد یہاں پر جس قسم کا کام کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔